نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر انسان ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہے اور اس بات سے بہت زیادہ تجسس میں رہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ انسان کے سکون کی بہت بڑی چیز کی بنیاد ایک اس کا ماضی ہے کہ کیا اس کے ماضی میں کیے ہوئے جو کام ہیں اس کا کیا خمیازہ میں آج بھگت رہا ہوں، یا میں آئندہ ان کا کیا خمیازہ بھگتوں گا۔ What are the results of the mistakes of my past and what will be my future، اور میرا مستقبل کیا ہوگا۔ انسان محنت کرتا ہے، دنیا میں پیسہ بھی کماتا ہے، تعلقات بھی بناتا ہے، رشتے بھی رکھتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے نا انسان کا سکون ہے کہ اس کی اندر کی من کی جو کیفیت ہے، اس کے اندر جو حرکت ہے، اس کو ایک ٹھہراؤ اور ایک اطمینان آئے، امید کے حوالے سے، خوف کے حوالے سے، اور سکسیس اور فیلئر کے حوالے سے، ڈیفیٹ کے حوالے سے، جیت ہار کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے اور ماضی کے حوالے سے۔ انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے ماضی کے جو گناہ ہیں اور جو اس کی ماضی کی غلطیاں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا وہ معاف کر دی گئی ہیں یا نہیں کر دی گئیں؟ کیا میں ان کا کفارہ یا ان کا جو اس کی ریکٹیفیکیشن ہے اور جو اس کی توبہ ہے میں وہ پوری کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا؟ اللہ کی بارگاہ میں میری وہ توبہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ سکون برباد ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ جس کی وجہ سے انسان کا سکون مضطرب ہوتا ہے اور اپنے ٹھہراؤ کو کھو بیٹھتا ہے وہ ہے کہ آج جس ماضی کے اندر میں ہوں اس کا، آج جس حال میں ہوں اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی سے خوف جنم لیتا ہے، جسے ہم فیئر آف دا اننون کہتے ہیں یا فیئر آف دا فیوچر کہتے ہیں۔ کل آنے والے دن کے اندر کیا مجھے سزا ملے گی یا جزا ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس بات سے بھی انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے کہ میرے دشمنوں کا میرے اوپر مستقبل میں کتنا غلبہ ہوگا یا میرا ان پر کتنا غلبہ ہوگا، میں کتنا اپنے دشمنوں پر حاوی ہوں گا اور میرے دشمن میرے اوپر کتنا حاوی ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی انسان میں تشنگی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، اور یہ سب ان نون ڈومینز ہیں۔ انسان اس بارے میں بھی، انسان کا جو ایک قلبی ٹھہراؤ ہے، جو قلبی تحمل ہے، جو اس کا دلی روحانی جو ایلیمنٹ ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے اس بیسس پر کہ اللہ مجھ سے مستقبل میں راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ مجھ سے آج راضی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے مستقبل میں مجھے کسی قسم کا عذاب دے گا دنیا میں یا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ میری پنشمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا اللہ مجھے جنت دے گا یا نہیں دے گا، کیا اللہ مجھے مستقبل میں مواقع اور موقع اور اپرچونٹیاں دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ بھی انسان کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ پھر اس حوالے سے بھی انسان کے اندر بڑی تشنگی ہوتی ہے کہ میں کس لمٹ تک پہنچوں گا آگے جا کے، کیا حد ہے میری، کس حد تک میں زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں عبادت میں کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہوں، اور شیطان مجھ پر کتنا غالب ہوگا اور میں شیطان پر کتنا غالب ہوں گا۔ یہ وہ سارے عنصر ہیں جس کی بنیاد پر، ان کے سوالات نہیں ہونے کی وجہ سے انسان آج، ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے، اور اسی وجہ سے آپ کو لوگوں کی طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ امراض اور وہ ایٹیٹیوڈز دکھیں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ اسے سکون نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ سکون جو عربی کا لفظ ہے نا، سین کاف واو نون، اس کی جو اصل ہے نا وہ ہے سکن، سین کاف نون ہے اصل اس کی،
واو تو اس کے اندر ابھی ایک اضافی ہے. تو سکن کہتے ہیں جب کوئی چیز رک جاتی ہے یا ٹھہر جاتی ہے. مسکن ایک لفظ ہے عربی کا جس میں سکن کے پیچھے اگر میم لگا دیں تو مسکن بن جاتا ہے. مسکن کہتے ہیں جہاں پر انسان کا گھر ہو یا اس کی دن کی حرکات ٹھہر جائے. ادھر بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ساکنا، پیچھے میم لگا دیا مسکن. مسکن کا مطلب تو یہ بیسک روٹ جہاں بھی ہوگا نا تو وہ اوریجنل میننگ وہاں ٹرانسفر ضرور ہو جاتا ہے. مسکن کو مسکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں انسان کے پورے دن کی حرکات آ کے ٹھہر جاتی ہیں، سوتا بھی ہے وہ یہاں پر، اور بھی اس طرح کی باتوں کو مسکن کہتے ہیں. اسی طریقے سے چھری کو بھی عربی کے اندر سکین کہتے ہیں. سکین، سین کاف یا اس پر تشدید اور نون، تو ساکانہ اس میں بھی آ جاتا ہے. تو چھری کو سکین کیوں کہتے ہیں بھائی؟ وائی واز دا نائف کالڈ سکین؟ اینی ادر ورڈ کوڈ ہیو بین یوزڈ فار اٹ. کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا. تو چھری جب کسی چیز پر پھرتی ہے جاندار پر تو اس کی حرکت کو ساکن کر دیتی ہے، سکون آ جاتا ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو سکین کہا جاتا ہے. اور سکینت جو ورڈ ہے یہ ہے عربی کا لفظ جس سے مراد ہے کہ جب انسان کے دل کی حرکت جو ہے نا، جو بے چینی، بے قراری اور اضطرابی اور واہمی کیفیت کے اندر جب وہ گھبراہٹ آتی ہے اس کو، تو اس کے قلب میں، اس کے روحانی اندرونی نفسیاتی دنیا میں وہ حرکت جو ہے وہ ٹھہر جائے. سکینت اسے کہتے ہیں. السکینۃ التی ینزل اللہ علی قلب عبدی. اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ٹھہراؤ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر نازل کرتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے جس کی وجہ سے آج تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، وہ ہے کہ انسان اپنا سکون کیسے اس دنیا میں پا سکتا ہے. اور ویسی بات ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے سمپل، قرآن کی ایک آیت جس پر کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد کے ساتھ نہ دلوں کا اطمینان جڑا ہے. انسان کا جو سکون ہے وہ بذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محض کرتے رہیں گے تو آپ کو اس طریقے سے سکون میسر ہوگا جب تک کہ آپ اس کی پیچھے کی روح کو نہیں جانتے ہوں گے کہ اللہ نے ہر بات کے اوپر مختلف قسم کی ایک سوچ اپنے ذکر میں کیوں نازل کی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیوں اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کپڑے پہنیں تو آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ثوبا اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. کیوں یہ والا ذکر یہاں ہوا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں یا واش روم میں جانے کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی؟ کسی سواری پہ یا کسی سفر پہ جانے کے لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین کیوں کہا گیا؟ چھینک مارتے وقت الحمدللہ، جو سنے یہدیکم یرحمک اللہ، اور جو اس کو بھی سنے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالک کیوں کہا گیا؟ کیوں جب کسی اچھی چیز کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ کہا جائے؟ کیوں جب کسی نعمت کو اکاؤنٹ میں لیا جائے تو الحمدللہ کہا جائے؟ کیوں کوئی بہت بڑا معجزاتی کرشمہ دیکھا جائے تو اللہ اکبر کہا جائے؟ اللہ کی یاد نماز میں ہو، ذکر میں ہو، بیٹھ کے تفکر ہو، یہ دلوں کا اطمینان کیوں ہے؟ یہ محض سمجھنا بہت ضروری بات ہے، اتنا آسان نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو عربی کی عبارت ہے جو ہم ذکر اذکار میں پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس پہ تو کوئی انکاری نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں اس بات کا بھی بہت بڑا معتقد ہوں کہ اگر انسان کے اذکار کے پیچھے عقیدہ صحیح نہ ہونا تو وہ ذکر جو ہے نا اس طریقے سے مفید نہیں ہوتا، کام نہیں کرتا. تو کتنے ہی لوگ ہیں جب وہ جنات کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو جب بندے کے عقیدے کے اندر ہی جب بندے کے عقیدے کے اندر کمزوری ہوگی نا تو وہ جتنا بھی اس پر قرآن پڑھے گا تو اس قرآن کا اثر جس کو جن کا مسئلہ ہوتا ہے یا جس پہ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ انسان کا عقیدہ بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کی سوچ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی کتنی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ ہے، اور اس کی یقین کی کیفیت کتنی ہے اور اس کی شک کی کیفیت کتنی. تو محض ایک اللہ والا کہلانا یا محض ایک داڑھی ہو جانا یا محض
اللہ کی باتیں کرنے والا نمازی شخص ضروری نہیں ہوگا کہ اس کے اندر عقیدہ بھی اس پختگی کا ہو، اور کتنے ہی زیادہ بظاہر نہیں ہوتے دیکھنے میں دیندار، مگر عقیدے ان کے بہت سالڈ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا یقین کا جو تعلق ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ ہلا کے رکھ دیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے